محبتوں کی تلوار کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے وہ کام کبھی اپنے دولت اور بادشاہت اور خزانے کے ذریعے اور طاقت و قوت کے ذریعے وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جو محبتوں سے جن چیزوں کا آپ پرچار کر سکتے ہیں، مان لیجئے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک انسان نے آپ کو گالی دیا تو آپ بھی اس کو گالی گلوچ کر ہی کے جواب دیں، انتقام لیں، کسی نے آپ کو مارا تو آپ مار کے ہی جواب دیں گے، نہیں۔ آپ سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے آپ انہیں بار بار سلام کریں، آپ یہ دل میں ارادہ کریں کہ فلاں آدمی مجھے گالی دیتا ہے میں انہیں سلام ٹھوکوں گا، فلاں آدمی میرے بارے میں برا بھلا کہتا ہے میں ان کے لیے دعائیں کروں گا، فلاں آدمی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے میں رات کے سناٹے میں جب عبادت کروں گا تو ان کی خاطر دعائیں کروں گا۔ آپ نے پڑھا نہیں مصطفیٰ جان رحمت کا کیریکٹر؟ یہاں تک کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی ہندوستان میں جب آئے تو انہوں نے اپنی طاقت و قوت اور تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ محبت سے مذہب اسلام کا پرچار کیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ایک گلی سے بار بار جب گزرتے ہیں تو روزانہ جو ہے اس گھر کے اوپر سے ان کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی ہے، ان کے اوپر جو ہے گھر کے کچڑے ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دن کی بات ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی راستے سے گزر رہے ہیں، لیکن جب اس دن گندگی نہ ڈالی گئی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے، جو گندگی میرے اوپر ڈالا جا رہا تھا اس کا ڈالنے والا کون تھا، اس شخص کو ہوا کیا، آخر اس نے ڈالا آج کیوں نہیں ہے۔ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اس کے بعد جو بوڑھی اس گندگی کو ڈالا کرتی تھی اس بوڑھی کے پاس پہنچے تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، سرکار عیادت کے لیے گئے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کیریکٹر اور ان کی سیرت۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہمیں سیرت دیا ہے اسے اگر ہم اپنا لیں، اپنے دامن میں جگہ دیں اور اس راستے پر ہم چلنا شروع کریں تو انشاءاللہ ہمیں مذہب اسلام کا پرچار کرنے کا ہنر معلوم ہو جائے گا، ہمیں دشمن کو اپنا دوست بنانے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہو جائے گا۔ مان لیجئے کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ نے ایک دن سلام کیا، وہ دشمنی کی وجہ سے جواب نہ دے یا جواب دے دے، وہ انتظار میں رہے کہ آپ ہی انہیں روزانہ سلام کریں گے، لیکن دوسرے دن آپ نے سلام کیا، تیسرے دن آپ نے سلام کیا، چوتھے دن آپ نے سلام کیا، اب وہ شخص پانچویں دن یہ پریشان ہو جائے گا کہ آخر اس بندے سے میں دشمنی کرتا ہوں، میں اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، یہ لیکن میرے لیے روزانہ سلامتی کی دعائیں کرتا ہے، روزانہ مجھے سلام کیا کرتا ہے، آخر بات کیا ہے۔ اب وہ پانچویں دن وہ آپ کو سلام کرنا شروع کر دے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صرف اپنے کیریکٹر اخلاقی تلوار کے ذریعے مذہب اسلام کا پرچار کیا۔ آپ نے سنا نہیں، ایک بوڑھی ہے مدینہ شریف میں، اب اس نے سنا کہ اس نے دیکھا کہ محمد نام کا ایک بچہ جنم لیا ہے، پیدا لیا ہے، دنیا میں آیا ہے، جس کی بات جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو انہیں دیکھتا ہے ان کا فالوور ہو جاتا ہے، ان کا دیوانہ شیدائی چاہنے والا ماننے والا ہو جاتا ہے۔ اب اس عورت نے سوچا، بوڑھی عورت نے سوچا کہ اب ہمیں ان کا علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ایک جھولے میں اپنا سر و سامان، کپڑا پہننے اوڑھنے کا سامان پیک کیا، اب اس گٹھڑی کو اٹھا کے لے کے چل دیتی ہے، وہ کچھ دیر چلتی ہے، تھک جاتی ہے، گٹھڑی کو اتار کے رکھ دیتی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے، بلکہ حسن اتفاق ایسا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اسی راستے سے جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر اس بوڑھی پہ پڑ جاتی ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، اے خاتون کہاں جا رہی ہو، لاؤ یہ سامان میں اٹھا دیتا ہوں۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس بوڑھی کا سامان اٹھایا، راستہ چل رہی ہے بوڑھی پوچھتی ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواب دیا کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں۔ اب وہ بوڑھی کہتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے انسان اتنے اچھے تو نہیں ہوتے ہیں، تمہارا کردار بہت اچھا ہے، تم کس قبیلے سے رہنے والے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میرا تعلق قریش کے خاندان سے ہے۔ اب وہ بوڑھی گھبرا جاتی ہے کہ قریشی کے خاندان میں تو ایک محمد نام کا بچہ جنم لیا ہے۔ اب وہ بوڑھی اتفاق سے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہے۔ بوڑھی کہنے لگتی ہے کہ مجھے بس میرا منزل یہی ہے، یہیں مجھے چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے اب وہ بوڑھی یہ پوچھتی ہے کہ بیٹا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تم مزدوری تو لیتے جاؤ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب بوڑھی کہنے لگتی ہے کہ بیٹا تم نے جس قبیلے کا نام بتایا اس قبیلے کا نام قریش ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اسی قبیلے میں قریش خاندان میں ایک بچہ جنم لیا ہے جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس بچے کا نام محمد ہے۔ وہ بچہ جب بیان دیتا ہے، جو اس کی باتیں سنتا ہے، وہ بچہ وہ بچہ اپنا ایک اسلام لے کر آیا ہے، وہ بچہ اپنا ایک دھرم لے کر آیا ہے، اس دھرم کا پرچار کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے، اس کا ایڈورٹائز کرتا ہے۔ لیکن بات ایسی ہے کہ جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو انہیں دیکھتا ہے وہ انہی کا دیوانہ عاشق ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میں وہاں چھوڑ کے، اس علاقے کو چھوڑ کے میں یہاں بھاگ آئی ہوں جنگل میں۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں
کہ خاتون وہاں سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے تو انہیں کرنے دو، تمہیں تو اپنے گھر سے مطلب ہے، تمہیں تو اپنے سنسار سے مطلب ہے، وہاں چھوڑ کر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بوڑھی کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میں اس ڈر سے بھاگ آئی ہوں کہ کہیں میری نظر ان پہ پڑ جائے اور میں بھی ان کی خادمہ بن کر نہ رہ جاؤں، میں بھی ان کا غلام نہ ہو جاؤں، اس لیے میں وہ علاقہ چھوڑ دی ہوں تاکہ ان کی بات سن کر میں بھی انہیں ماننے نہ لگوں، اس لیے میں نے اپنا علاقہ چھوڑ کے میں یہاں کا سفر کر چکی ہوں۔ اب وہ بوڑھی کہتی ہے بیٹا جانے کو تو جا رہے ہو، لیکن قریش خاندان میں وہ محمد نام کا جو بچہ ہے اس سے ذرا اپنا دامن کو بچائے رکھنا، اس سے اپنی نظر کو بچائے رکھنا، اپنے کان کے پردے کو بچائے رکھنا، ان کی بات نہ سننا، ڈر ہے مجھے کہ ان کی بات کہیں سنو گے تو تم انہی کے ہو کے رہ جاؤ گے، ایسے بھی تم بڑے بھولے بھالے لگ رہے ہو، بڑے سیدھے سادھے لگ رہے ہو، اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، لیکن بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے اور مزدوری اپنا لیتے جاؤ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہنے لگتے ہیں کہ اے خاتون، جس محمد بن عبداللہ سے تم بھاگ کر یہاں آئی ہو وہی محمد بن عبداللہ تو تمہاری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اتنا سننا تھا، بوڑھی گھبرا گئی، حیران و پریشان ہو گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا آقا کی جانب اور کہا مجھے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے توبہ کرنے کا موقع دو اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ بڑھیا پڑھ لیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے میرے دوستو، میرے سنی مسلمان بھائیوں، آپ کا یہ روزانہ کا پروگرام، آپ نے جو یہ پروگرام سجایا ہے، آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ کے سامنے بیان دیا جاتا ہے تو حقیقت میں اپنے دامن میں کچھ یہاں سے لے کر جانے کی کوشش کریں، اپنے انداز کو اتنا نرالا بنائیں، محبتوں سے کام لیں، الفتوں سے کام لیں، چاہتوں سے کام لیں، آپ کا کیریکٹر، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چال چلن اتنا اچھا ہو جائے کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہوں آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں، آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں اس مذہب کے ماننے والے ہو جائیں، آپ جس دین کے فالوور ہیں اس دین کے راستے پر وہ آنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی مارتا پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مصیبتوں میں آپ کو پھنساتا ہے تو آپ بھی انہیں اسی کے ذریعے جواب دیں، نہیں، آپ محبتوں سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے آپ انہیں سلام کریں، اگر کوئی آپ کو مارتا پیٹتا ہے آپ ان کے لیے دعائیں کریں، آپ کے لیے کوئی برا بھلا بولتا ہے آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے اگر آپ نے یہ طریقہ اور رویہ اپنا لیا تو آپ راستہ چلیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کے سلام کرنے کو دیکھیں گے، آپ کو کردار کو دیکھیں گے، آپ کے کیریکٹر کو دیکھیں گے، آپ کے چال چلن کو دیکھیں گے۔ جب دنیا آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے فالوور نہیں ہوں گے، لیکن آپ جس دھرم کے فالوور ہیں، آپ جس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اس مذہب اسلام کا اثر ان پہ ضرور چڑھے گا، اس مذہب اسلام کا رنگ ان پہ ضرور گہرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لاکھ کوئی دشمن ہو، آپ اپنے کردار سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ آج ہندوستان کے اندر جو مذہب اسلام کے فالوور آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری نے بھی اپنے کردار کے ذریعے مذہب اسلام کا پرچار کیا ہے۔